السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے مسجدوں کی آرائش تزئین کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، مسجدوں کو صاف ستھرا خوبصورت رکھنا چاہیے، لیکن مسجدوں کی تزئین و آرائش ان نمازیوں کے لیے ہو رہی ہے جو صرف رمضانی نمازی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک دن میں سارا قرآن تراویح میں سن کر چلا جاتا ہے اور دوبارہ دوسرے سال ایک دن کے لیے پھر سے قرآن سننے کے لیے مسجد کو تشریف لے کر آتا ہے، اور کوئی 3 دن میں قرآن سن کر چلا جاتا ہے اور کوئی 10 دن میں قرآن سن کر چلا جاتا ہے۔ ان نمازیوں کے لیے مسجد میں نئی قالین ڈلوائی جا رہی ہے۔ ہر سال نئی نئی قالینیں ڈلوائی جاتی ہیں جس کی قیمت لاکھوں روپے ہوتی ہے۔ نرم آرام دہ مسجدوں کو ان کے لیے کلر کیا جاتا ہے، مسجدوں کو ان کے لیے سجایا جاتا ہے، ان کے لیے نئے اے سی لگوائے جاتے ہیں، نئے ایئر کولرز لگوائے جاتے ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو سکے، کیونکہ نمازیوں کے یہ ایک مہینے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو تشریف لائے ہیں، لہٰذا ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہونی نہیں چاہیے۔ پھر یہ ایک مہینے کے بعد میں دوبارہ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے اے سی، کولر، کلر کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے، خلیج سے روپیہ آ رہا ہے۔ نماز تراویح نفل نماز ہے، نفل نماز کا اہتمام 3 دن، 10 دن یا ایک مہینہ کرنے والوں کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے والے، مسجدوں کو آباد رکھنے والے ان مصلیوں کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے، ان کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے جو ہر نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم تو ایسے افراد کی تعریف کرتا ہے۔ سورہ توبہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھنے والے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اللہ کی مسجدوں کو صرف رمضان المبارک کے مہینے میں یا رمضان المبارک کے مہینے کے چند دنوں میں آباد رکھنے والے، یہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نماز مومنوں پر ہمیشہ کے لیے فرض کی گئی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں مومنوں پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مسجد میں باجماعت ادا کی جائے گی، اور وہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازیوں کے لیے نفرت کا اظہار کیا جو مسجدوں کو چھوڑ کر نماز اپنے گھر میں یا دوسرے مقامات پر ادا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نفرت کا اظہار کیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہمیشہ باجماعت نماز مسجدوں کو آ کر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے مسجدوں کو سجایا جائے، ان کے لیے اے سی لگوائے جائے، ان کے لیے کلر کروایا جائے، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مہینے کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے خوب چندہ کیا جا رہا ہے، لاکھوں روپیوں میں چندہ کیا جا رہا ہے، اس پیسے کے ذریعے سے مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، خلیج سے ان کے لیے پیسے آتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5 وقت نماز ادا کرنے والے ان مصلیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم پیسہ جمع کرتے، چندہ جمع کرتے، اور ان مصلیوں کے مسائل حل کرنے کی ہم کوشش کرتے، مصلیوں کی کیفیات دریافت کرتے کہ کوئی اگر مصلی 5 وقتہ مصلی بیمار ہے اس کا علاج کرواتے، کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا کرتے، کوئی گھر کے مسائل سے پریشان ہے، مثلا بچوں کے اسکول کی فیس باقی ہے، گھر کا کرایہ باقی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم ان کی اس پیسے کے ذریعے سے مدد کرتے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی مدد کرنا چاہیے۔ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں کوانٹٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوالٹی چاہیے، اور نماز انسان کی شخصیت میں کوالٹی پیدا کرتی ہے۔
یعنی ہمیں کوالٹی کی کوئی ضرورت، ہمیں کوانٹٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوالٹی کی ضرورت ہے۔ ایسی نماز کو اللہ نماز نہیں مانتے، ایسے نمازیوں کی نماز کو بھی اللہ نہیں مانتے جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، اور جنہوں نے نماز کا مقصد ہی ضائع کر دیا، نماز کی روح کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں صاف فرما دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز جس کی بے حیائی اور برائی سے نہ روکے، ایسے نمازیوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ایسے نمازیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھیں گے لوگ جو وہ مسلمان جو صرف مسجدوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں آباد کرتے ہیں، ان کی کیفیت دیکھیے کہ جہاں کہیں پر بھی ایک دن میں قرآن سارا ختم کر دیا جائے، اس مسجد کو آباد کر دیتے ہیں، اور ایسے قرآن کو سنتے ہیں جیسا کہ قرآن کو سننے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور قاری حضرات کی قرات، اللہ کے نبی نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یتجاوز عن تراقیہم، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، ایسی تلاوت کرتے چلے، قاری حضرات ایسی تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ نماز نہیں ہے جو بے حیائی اور برائی سے نہ روکے، جس کی روح کو ضائع کر کے نماز ادا کیا جائے، جس نماز کے مقصد کو ضائع کر دیا جائے، وہ نماز نہیں ہے۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے مسجدوں کو سجانا، ان کے اندر خوب زینت کا اہتمام کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اسی پیسے سے ہمیشہ جو نماز ادا کرنے والے مصلی ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ہر رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد کمیٹی والے اور سوسائٹی کے افراد ان لوگوں پر نظر ڈالے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے قرآن کریم سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا یا کچھ کھلا دینا یا مسجد حرام کی تزئین و آرائش کر دینا اس کے برابر کر دیا جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، جد و جہد کی اللہ کے راستے میں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالمین کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتے۔ میں نے ابھی سورہ توبہ ہی کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، جو ہمیشہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو 1 مہینہ 3 دن 5 دن 10 دن کے لیے مسجد کو آباد کرے اور اس کے بعد کبھی مسجد کو اپنی شکل نہ دکھائے، ان کا ایمان اللہ کے یہاں پر قابل قبول ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے مساجد کی تزئین و آرائش ہو جو ہمیشہ سے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، نمازیں 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں، تو یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان باتوں پر توجہ دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔